بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اپنے حسن پر شروع سے ہی بہت غرور تھا، اس لیے میں کسی غریب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ لیکن جانے کیا بات تھی، جو بھی امیر لڑکا رشتہ لے کر آتا وہ میری کلائی پکڑ کر دیکھتا اور منع کر دیتا۔ مجھے سمجھ نہ آتی کہ میری کلائی میں کیا ہے ایسا جو انکار ہو جاتا ہے۔ پھر ایک درویش نے عجیب بات کہی کہ اگر کسی امیر گھر میں رشتہ کرنا چاہتی ہے تو کلائی تک ہاتھ کاٹ دے، کیونکہ یہی رکاوٹ ہے۔ اور جب اس کی وجہ پوچھی تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری ہی غلطی کی وجہ سے مجھے اپنے پیچھے بھاگتے دوڑتے قدموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھی۔ یہ کون لوگ تھے جو میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا اور نہ ہی میں ان کو جانتی تھی، بس میں اپنی جان بچاتی پھر رہی تھی اور مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا۔ بھاگتے بھاگتے اچانک مجھے ٹھوکر لگی اور میں سڑک پر گر گئی۔ اتنی دیر میں وہ لوگ بھی میرے سر پر پہنچ گئے۔ میں نے زمین پر ہی پیچھے ہوتے ہوئے گھبرا کر پوچھا کہ تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ تو ان میں سے ایک شخص آگے بڑھا، اس کے ہاتھ میں کچھ چمک رہا تھا۔ کہنے لگا، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم تو تم سے صرف تمہارا ہاتھ چاہتے ہیں۔ میں نے ڈر کے مارے اپنا ہاتھ پیچھے چھپا لیا کہ یہ جا رہا ہے۔ ان میں سے ایک آدمی جس کی شکل مجھ تو نہایت ہی خوفناک لگ رہی تھی، کہنے لگا کہ کیا تم اپنی خواہشات کو پورا نہیں کرنا چاہتی؟ تم ہی تو چاہتی ہو کہ تمہاری شادی کسی نہایت ہی امیر گھر میں ہو جائے، تو اس کے لیے تمہیں اپنے ہاتھ کی قربانی تو دینی پڑے گی۔ تو ہم بس یہی کام کرنے آئے ہیں۔ وہ لوگ آگے بڑھتے آ رہے تھے اور میں پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ ان میں سے ایک آدمی آگے بڑھا اور میرا ہاتھ پکڑ لیا اور میں چیخنے لگی۔ ایک دم سے ہی میری آنکھ کھل گئی۔ میں نے آس پاس سے دیکھا تو خود کو اپنے بستر پر پا کر بے اختیار ایک گہری سانس بھری کہ شکر ہے یہ صرف ایک خواب تھا، مگر آج سے پہلے اتنا ڈراؤنا اور بھیانک خواب مجھے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں گہرے سانس لے رہی تھی۔ مجھے اٹھتے دیکھ کر ساتھ والے بیڈ پر میری بہن لیٹی ہوئی تھی، وہ بھی اٹھ کر بیٹھ گئی اور کہنے لگی، سب خیر تو ہے؟ تم کافی گھبرائی ہوئی ہو۔ پہلے میں نے اسے سوچا کہ اپنے خواب کے بارے میں بتا دوں، لیکن پھر میں نے ارادہ ملتوی کر دیا کہ اسے پریشان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ویسے بھی مجھے خود بھی اس معاملے پر نہیں سوچنا تھا۔ میں اپنا موڈ اور سوچ اچھی رکھنا چاہتی تھی، کیونکہ اگلے دن میرے لیے ایک بہت بڑے گھر سے رشتہ آ رہا تھا اور میں تو اسی کے ہی سپنے دیکھ کے سوئی تھی۔ جانے پھر یہ خواب کہاں سے بیچ میں آ گیا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد دوبارہ میری آنکھ لگ گئی اور اگلے دن اماں کے اٹھانے پر ہی میری آنکھ کھلی۔ وہ ہم دونوں بہنوں کو صفائی کا کہہ رہی تھی، کیونکہ آنے والے لوگوں کا معیار بہت اونچا تھا اور ہم لوگ تو مڈل کلاس تھے۔ تو اماں کا کہنا تھا کہ گھر کی خوب اچھے سے صفائی ہونی چاہیے۔ میں تو اپنے کمرے میں چلی گئی کہ اچھا سا تیار ہو جاؤں۔ ویسے تو میں اتنی حسین تھی کہ مجھے تیاری کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں آج اتنی خوبصورت لگنا چاہتی تھی کہ وہ لوگ مجھے دیکھیں اور دیکھتے ہی رہ جائیں۔ اگر تو وہ لوگ مجھے پسند کر لیتے تو یہ میرے خوابوں کی تعبیر کی طرف میرا پہلا قدم ہوتا۔ میں غریب گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر میرے خواب اور اڑان ہمیشہ اونچے ہی رہی تھی۔ مجھے شروع سے ہی اپنے حسن پر بہت غرور تھا اور میں اچھی طرح سے جانتی تھی کہ مجھے اپنی اس خوبصورتی کو کب اور کیسے استعمال کرنا ہے۔ ہمیشہ سے ہی میں نے امیر سہیلیوں کے ساتھ تعلق رکھا اور وہ بھی میری خوبصورتی کی وجہ سے میرے آگے پیچھے پھرتی تھی، اور میں نے شروع دن سے ہی سوچ رکھا تھا کہ شادی کروں گی تو کسی امیر و کبیر گھرانے میں۔ میری دوستیں بھی مجھے یہی کہتی تھی کہ تمہارے ہاتھ گھر کے کاموں کے لیے نہیں بنے، تم تو اتنی خوبصورت ہو کہ محلوں پر راج کرو گی۔ اور میں بھی ان کی باتوں میں آ کر اونچے سپنے سجانے لگتی تھی۔ جب میری تعلیم مکمل ہوئی تو خاندان میں سے کئی لوگوں نے میرے لیے رشتہ مانگا، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ میں کسی غریب سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ حالانکہ میری ماں کا تو دل تھا کہ میں خاندان میں ہی کسی کے گھر بیاہی جاؤں، کیونکہ غیر لوگوں کا کیا بھروسہ ہوتا ہے۔ لیکن میں نے صاف طور پر اماں کو کہہ دیا تھا کہ شادی کروں گی تو کسی امیر انسان سے۔ کافی عرصے تک میرے ماں باپ اور مجھے قائل کرنے کی کوشش کرتے رہے کہ خاندان سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، دولت اور پیسہ آنی جانی چیز ہے، لیکن میں ہرگز بھی نہیں مانی تھی، یہی شرط رکھی تھی۔ آخر تنگ آ کر میری اماں نے رشتے والی خاتون کو کہہ دیا تھا کہ میری بیٹی کے پسند کے مطابق کوئی رشتہ تلاش کرو، اور آج اسی سلسلے میں لوگ آ رہے تھے۔ اپنی بہن کو تو میں نے اس گھر کی صفائی پر لگا دیا تھا اور خود کمرے میں آ کر تیار ہونے لگی۔ دوپہر تک وہ لوگ بھی پہنچ گئے تھے۔
ہمارے گھر کے آگے اتنی بڑی گاڑی کھڑی تھی کہ سب محلے والوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ میں خود بھی شاکٹ رہ گئی تھی، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ لوگ اتنے ہی زیادہ امیر ہو گئے۔ میں نے اپنے کمرے سے جھانک کر ان لوگوں کو گزرتے ہوئے دیکھا تھا، لڑکا بھی ساتھ آیا تھا اور کافی ہینڈسم سا تھا۔ میں تو اپنی خوشی بختی پر ناز کرنے لگی کہ اگر میں اتنے بڑے گھر کی بہو بن گئی تو سب خاندان والے تو حسد ہی کرتے رہ جائیں گے، کسی کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ میری قسمت اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ کچھ دیر کے بعد اماں نے مجھے آواز دی تو میں چائے لے کر چلی گئی۔ میری توقع کے عین مطابق ان لوگوں نے مجھے دیکھتے ہی پہلی نظر میں پسند کر لیا تھا، لیکن اس سے پہلے وہ کوئی بات کرتے اور اس رشتے کو پکا کرتے، جانے کہ وہ لڑکا اٹھا اور کہنے لگا کہ میں لڑکی کی کلائی دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کی بات پر سب الجھ کر اسے دیکھنے لگے اور میں نے بھی اسے یوں دیکھا کہ جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو۔ سب لڑکی کی شکل صورت دیکھتے ہیں اور وہ کلائی کیوں دیکھنا چاہ رہا تھا؟ پھر میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے وہ سوچ رہا ہو کہ کہیں میری خوبصورتی میک اپ ہی کا کمال نہ ہو، تو اس لیے وہ میرے ہاتھوں سے اندازہ لگانا چاہتا ہو کہ میں خوبصورت ہوں بھی یا نہیں۔ میں نے بہت خوشی سے اپنا ہاتھ آگے کر دیا۔ وہ میری کلائی پکڑ کر کچھ لمحے سوچتا رہا اور پھر کہنے لگا کہ نہیں، ہمیں یہ رشتہ منظور نہیں۔ اس کی زبانی یہ سن کر تو ہر طرف سے سناٹا ہی چھا گیا تھا۔ خود مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا کہ یہ میں نے کیا سن لیا۔ اس نے مجھے انکار کر دیا، لیکن آخر کیوں کیا؟ وجہ کیا تھی؟ میں تو ہکا بکا ہی رہ گئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار کسی نے مجھے ریجیکٹ کیا تھا اور میں بالکل نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ آخر اس سب کی وجہ کیا تھی، مجھے کیوں انکار ہوا۔ وہ لوگ کچھ بھی کہے بغیر واپس چلے گئے۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد مجھے بہت غصہ آیا اور میں چیزوں کی توڑ پھوڑ کرنے لگی۔ بمشکل میری ماں نے مجھے سنبھالا اور کہا کہ یہ تیری قسمت نہیں تھی، جہاں نصیب جڑے ہوتے ہیں وہاں رشتہ ہو ہی جاتا ہے، تو فکر نہ کرو۔ میں رشتے والی کو کہوں گی کہ وہ ان سے بھی اچھے اور امیر لوگوں کا رشتہ لے کر آئے۔ مجھے دکھ یہ نہیں تھا کہ یہ رشتہ نہیں ہوا، بلکہ الجھن تو یہ تھی کہ آخر اس لڑکے کی ہمت کیسے ہوئی مجھے انکار کرنے کی۔ آج تک میں دوسروں کو انکار کرتی آئی تھی اور آج پہلی بار کسی نے اس طرح کیا تھا تو مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میرا موڈ بہت بری طرح سے خراب ہو چکا تھا۔ اماں جانتی تھی کہ میرا موڈ کیسے ٹھیک ہوگا۔ مجھے کہنے لگی کہ جاؤ تم تھوڑی دیر کے لیے اپنی سہیلی کے ہاں چلی جاؤ۔ میں پیدل اپنی دوست کی طرف جانے لگی۔ سارے راستے میں یہی سوچتی جا رہی تھی اور پتہ ہی نہیں چلا کہ میں کتنی دور آ چکی ہوں۔ اچانک مجھے ایسا لگا کہ جیسے میرے پیچھے کوئی ہے۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، جانے کیوں، مگر مجھے یہ محسوس ہوا کہ شاید کوئی میرے تعاقب میں تھا، لیکن وہاں پر تو کوئی نظر نہیں آیا۔ خیر میں نے وہاں سے رکشہ لیا اور اپنی دوست کے گھر چلی گئی۔ اسے ساری بات بتائی۔ وہ کہنے لگی کہ ضرور تمہیں کسی نے نظر لگا دی ہے، اسی وجہ سے تمہارا رشتہ نہیں ہو پایا۔ تم گھر جا کر اپنی نظر اتارو اور ساری باتیں بھول جاؤ۔ اس کے ساتھ وقت گزار کر مجھے کافی اچھا لگا اور میں گھر واپس آ گئی اور آتے ہی اماں کو کہا کہ میری نظر اتارے اور رشتے والے کو کہیں کہ اسی ہفتے کو کوئی دوسرا رشتہ لے کر آئے۔ اب تو میں جلدی سے جلد شادی کروں گی۔ اس بار آنے والے لوگ بھی امیر تھے اور لڑکا بھی اچھا خاصا تھا۔ مجھے توقع تھی کہ وہ مجھے دیکھتے ہی صدقے واری ہو جائیں گے، اور ہوا بھی ایسا۔ لڑکی کی ماں تو بے انتہا خوش لگ رہے تھے، لیکن وہ ہوا جو میرے اور میری ماں کے گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس لڑکے نے بھی وہی کیا جو پچھلا لڑکا کر چکا تھا۔ اس نے میری کلائی پکڑی اور کلائی دیکھتے انکار کر کے کہنے لگا نہیں، میں اس ہاتھ والی لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بھی چلے گئے اور کام نہیں بن سکا۔ اب تو میرا دماغ خراب ہو رہا تھا کہ آخر یہ مجھ پر کسی نے کیسا جادو کر دیا ہے جو میرا کام ہی نہیں بن پا رہا۔ اس کے بعد بھی کہ رشتے آئے، لیکن جب بھی لڑکا آتا تو ہمیشہ میری کلائی دیکھ کر انکار کر جاتا اور میں پاگل ہو رہی تھی کہ یہ کیوں ہو رہا ہے۔ آخر میری کلائی میں ایسا کیا ہے جو لوگ دیکھتے ہی انکار کر جاتے ہیں؟ میری سبھی دوستیں مجھے یہی کہہ رہی تھی کہ ضرور تم پر کسی نے کچھ کروا دیا ہے، جب بھی تو یہ معاملہ انجام تک نہیں پہنچ پا رہا۔ مجھے پہلے تو ان باتوں پر یقین نہیں ہوتا تھا، لیکن اب آ رہا تھا۔ اپنی دوست کے کہنے پر میں اس کے ساتھ ایک درویش پیر بابا کے پاس پہنچ گئی۔ دوست نے بتایا تھا کہ یہ آدمی بہت پہنچا ہوا ہے اور اسے سب معلوم ہو جاتا ہے۔ میں نے جب اسے اپنا ہاتھ دکھایا تو کہنے لگا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ تیرا رشتہ کسی امیر خاندان میں ہو جائے اور باقی کی ساری زندگی عیش و عشرت میں گزرے تو اپنی کلائی کاٹ دے۔ یہ سنتے ہی میں نے ایک قدم سے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچا تھا اور غصے سے اسے دیکھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ کیسی عجیب بات کر دی آپ نے، میں بھلا کیوں اپنا ہاتھ کاٹوں؟ کہنے لگا کہ تیرے ہاتھ کی وجہ سے ہی تیرے نصیب پر بندش ہوئی ہے۔
جاؤ گھر جا کر یاد کرو کہ ان ہاتھوں نے کس کا برا کیا تھا جو تمہارا یہ حال ہو رہا ہے۔ میں بتاؤں گا تو تمہیں اچھا نہیں لگے گا۔ اس درویش کی عجیب و غریب باتیں سن کر مجھے تو صرف غصے کے سوا کچھ نہیں آ رہا تھا۔ میں اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے اٹھ گئی کہ ہم نہیں دوبارہ اس کے پاس آئیں گے۔ جانے یہ کیسی بہکی باتیں کر رہا ہے، بھلا میں اپنا ہاتھ کیوں کاٹوں؟ گھر آ کر میں اسی درویش کی باتوں پر غور کرتی رہی تو میرے پورے وجود میں سنسنی سی دوڑ گئی، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ کچھ دنوں پہلے میں نے وہ عجیب و غریب وہ خواب بھی تو دیکھا تھا جن میں کچھ لوگ میرے ہاتھ کاٹنے کے در پہ تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی کہ آخر میں نے ایسا کیا کر دیا تھا کہ جو مجھ پر اتنے گہرے اثرات مرتب ہو رہے تھے۔ اب تو اماں نے رشتے والی کو بھی منع کر دیا تھا کہ وہ مزید کسی کو گھر نہ لے کر آئے، کیونکہ وہ لوگ انکار کر جاتے تھے اور ہمارا بہت پیسہ ضائع ہو رہا تھا۔ اس لیے ماں کہنے لگی کہ میں روز روز تمہارے لیے لوگوں کی خاطر تواضع نہیں کر سکتی۔ اسی دوران میں میری چھوٹی بہن کا رشتہ ایک نہایت ہی مناسب گھرانے سے آیا تو اماں نے ہاں کرنے میں دیر نہیں کی۔ انہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی میرا نہیں سوچا کہ بڑی بہن کے ہوتے ہوئے چھوٹی کی شادی کریں گے تو لوگ کیا کہیں گے، مگر اماں کہنے لگی کہ تمہارے چکر میں اس کو بھی گھر بیٹھا کر نہیں رکھ سکتی۔ اگر اس کا نصیب اچھی جگہ پر کھل رہا ہے تو میں کیوں دیر کروں، تمہارا بھی جب نصیب کھلے گا تو ہو ہی جائے گی۔ ان حالات نے مجھے بہت پریشان کر کے رکھ دیا تھا۔ میں تو ہمیشہ سے ہی اپنے حسن پر غرور کرتی رہی تھی کہ میں تو اپنی پسند سے اور کسی شہزادے سے شادی کروں گی جس کا بڑا سا محل ہوگا، لیکن اب سمجھ آ رہی تھی کہ ایسا ہونا کتنا مشکل ہے۔ میری چھوٹی بہن مناسب شکل و صورت کی تھی، لیکن اس کی شادی اتنی اچھی جگہ ہو رہی تھی کہ سب ان کی قسمت پر رشک کر رہے تھے۔ اپنی بہن کی بارات پر مجھے بار بار ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یہ احساس پہلے بھی ایک دو بار مجھے ہو چکا تھا، لیکن آج تو شدت سے ہو رہا تھا۔ میں نے ایک دم پلٹ کر دیکھا تو اپنے پیچھے ایک لڑکے کو کھڑے پایا۔ وہ پرشوق نگاہوں سے مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ میں نے کوفت سے رخ پھیر لیے کیونکہ یہاں پر بہت سارے لڑکے تھے جو مجھے ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ ابھی میں وہاں سے ہٹنے لگی تھی کہ اچانک سے وہ میرے سامنے آ گیا اور کہنے لگا کہ اب مجھے پسند آئی ہے، کیا مجھ سے شادی کریں گی؟ میں ایک دم ٹھٹک کر رک گئی کہ نہ جان نہ پہچان، جانے یہ کون ہے؟ ایک دم سے آ کر سیدھا شادی کے لیے ہی پرپوز کرنے لگا۔ اگر مجھے کسی غریب سے ہی شادی کرنی ہوتی تو اب تک میری شادی ہو بھی گئی ہوتی، اور اس کا حلیہ دیکھ کر تو مجھے نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی امیر گھر کا چشم و چراغ ہے۔ میں ابھی اسے کچھ جواب دینے کا سوچ ہی رہی تھی کہ اچانک اس نے اپنی جیب سے ایک انگوٹھی بھی نکال لی، جس کو دیکھ کر میری آنکھیں چندیا گئی۔ وہ تو ہیرے کی لگ رہی تھی۔ کہنے لگا کہ میں کل مہندی پر بھی آپ کو دیکھتا رہا تھا اور آج تو میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو پرپوز کر کے ہی رہوں گا۔ آپ مجھے بہت پسند آئی ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا میں یہ انگوٹھی آپ کو پہنا دوں؟ یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا تھا کہ مجھے کچھ سوچنے سمجھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ میں تو بس ان انگوٹھی کو دیکھتے جا رہی تھی کہ یہ کتنی مہنگی ہو گئی۔ پھر اچانک مجھے خیال آیا کہ کہیں یہ بھی میری کلائی دیکھ کر انکار ہی نہ کر دے، اور اگر گھر رشتہ لے کر آیا اور انکار کیا تو میری بڑی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو میں بھی اس کے آگے اپنی کلائی کر دیتی ہوں کہ انکار اگر ہونا بھی ہے تو یہی پر ہو جائے۔ میں نے انگوٹھی پہننے کے لیے اپنا وہی ہاتھ آگے کر دیا۔ اس نے بھی کچھ دیر میری کلائی پکڑے رکھا اور کچھ سوچتا رہا، لیکن پھر وہ ہوا جو میرے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا۔ اس نے انگوٹھی میری انگلی میں پہنا دی۔ میں تو ساکت ہی رہ گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس نے تو میری کلائی پکڑ کر دیکھی ہے، لیکن اس نے پھر انکار کیوں نہیں کیا؟ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ وہ اپنا تعارف بتاتے ہوئے کہنے لگا کہ میں بزنس کرتا ہوں اور میرے بابا کا بزنس کئی ملکوں میں پھیلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم اکثر ملنے لگے۔ وہ مجھے بہت اچھا لگا تھا اور میں اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ ایک دن اس نے مجھے بلایا اور کچھ دیر ادھر کی باتوں کے بعد وہ مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو اپنے گھر والوں سے ملوانا چاہتا ہوں، کیا ہم ابھی جا کر ان سے مل سکتے ہیں؟ میری بہن اپنے شوہر کے ساتھ گھر آنے والی تھی اور ابھی میں کیسے جا سکتی تھی، لیکن پھر میں نے سوچا کہ مجھے یہ موقع ہاتھ سے نہیں گنوانا چاہیے۔ اماں کو میں نے فون کر کے کہہ دیا کہ میں ابھی اسی وقت اپنے ایک دوست کے ہاں جا رہی ہوں، بہت ایمرجنسی ہو گئی ہے، اور خود اس کے ساتھ پارک سے باہر آ گئی۔ مجھے کچھ عجیب بھی لگ رہا تھا اور بار بار میرا دل انکار بھی کر رہا تھا کہ میں ایسے اس پر بھروسہ نہ کروں، لیکن اس وقت مجھے صرف اپنی انگلی میں پہنی انگوٹھی اور اس کا مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ نظر آ رہا تھا۔ وہ ویسے بھی مجھے ایک اچھا لڑکا ہی لگا تھا۔ اس نے ابھی تک مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں کی تھی۔
बल्कि फ्लर्ट करने के बजाय सीधा शादी के लिए ही कह दिया था। इसकी बड़ी सी चमचमाती गाड़ी देखकर मैंने अपने फैसले पर खुद को शाबाश दी कि मैंने बिल्कुल ठीक फैसला किया है। इसके साथ गाड़ी में बैठ गई और बहुत जल्द वो मुझे अपने घर ले आया। घर क्या था, एक शानदार सा महल था। मैंने आज से पहले इतना खूबसूरत घर कभी नहीं देखा था। मुझे तो अभी से अपनी किस्मत पर रश्क हो रहा था कि क्या वाकई मैं इस घर की बहू बनने वाली थी। कहने लगा, आओ मैं तुम्हें अपने घर वालों से मिलवाऊं। इसने आवाज़ देकर किसी को बुलवाया तो अंदर से एक खूबसूरत सी लड़की बाहर निकली, जिसे देखकर मैं चौंक सी गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैंने इसे पहले भी कहीं देख रखा है, लेकिन कहाँ, मुझे याद नहीं आया। मैंने सोचा कि शायद ये इस लड़के की बहन होगी, लेकिन जब इसने इसका मुझसे तारुफ करवाया तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे किसी ने मेरी समातों पर बम फोड़ दिया हो। कहने लगा, इससे मिलो, ये है मेरी बीवी रानिया अहमद। मुझे इतने बुरे मजाक की तवक्का हरगिज़ भी नहीं थी। मैंने उलझन से इसे देखकर पूछा कि अगर ये मजाक है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। वो लड़का हंसते हुए कहने लगा कि मजाक नहीं है, ये वाकई में मेरी बीवी है। तुमने इसे पहचाना नहीं? ज़रा गौर से देखो। मैंने उलझन से दोबारा इस लड़की को देखा। मुझे भी लग रहा था कि जैसे मैंने इसे बहुत बार देख रखा है, लेकिन बार बार जहन पर जोर देने के बावजूद भी याद नहीं आ रहा था कि वो लड़की आगे बढ़ी और मेरे कानों के पास आकर सरगोशी में बोली कि क्या तुम्हें याद नहीं, यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर, रानिया अहमद और काशिफ रहमान। इसको याद दिलाने पर मैं एकदम से चौंक कर रह गई। अब गौर से इस लड़के को देखा तो इसकी शक्ल भी मुझे जानी पहचानी ही लगी थी। अगरचे ये 4-5 साल पुरानी बात थी, लेकिन मुझे हैरत हुई कि मैं इस लड़के काशिफ को पहचान क्यों नहीं पाई। इसके हुलिये की वजह से जो बहुत बदल चुका था। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर की बात थी और ये दोनों तब मेरे क्लास फेलो हुआ करते थे। रानिया क्लास की सबसे ज़हीन स्टूडेंट थी, लेकिन इसका ताल्लुक एक निहायत ही गरीब घराने से था। ये बात हम सब जानते थे, जबकि दूसरी तरफ काशिफ भी एक आम सा सीधा साधा और कबूल सूरत लड़का था, जिसके बारे में सबकी यही राय थी कि ये भी बहुत गरीब है। मुझे सारी लड़कियां कहती थी कि काशिफ तुम्हें पसंदगी की नज़रों से देखता है, लेकिन मैंने हमेशा इस बात को रद्द किया था। लेकिन फिर एक दिन जब काशिफ ने मुझे प्रपोज़ किया कि वो मुझे पसंद करता है और मुझसे शादी करना चाहता है, तो मुझे इस पर बहुत गुस्सा आया कि इसकी हिम्मत कैसे हुई, और मैंने सबके सामने इसे थप्पड़ रसीद कर दिया था। मैं इसे दूसरा थप्पड़ मारने वाली थी कि रानिया आगे बढ़ी और इसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगी कि अगर तुम्हें इससे शादी नहीं करनी तो वो अलग बात है, लेकिन इस पर हाथ उठाने का हक नहीं है। तब मैंने सबके सामने दोनों का बहुत मजाक उड़ाया और कहा कि तुम दोनों ही एक दूसरे को डिजर्व करते हो, तो क्यों ना तुम दोनों आपस में शादी कर लो। इस दिन पूरी यूनिवर्सिटी में इन दोनों का बहुत मजाक बना था और अगले दिन से वो दोनों ही नज़र नहीं आए। शायद यूनिवर्सिटी छोड़ गए थे और कुछ दिनों के बाद मैं भी ये वाक़या भूल भाल गई थी। और आज इतने सालों के बाद इन दोनों को अपने सामने इस हाल में देखकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या रद्द-ए-अमल दूँ। काशिफ कहने लगा, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे देखते ही पहचान लोगी, लेकिन तुम जैसे खुदगर्ज लोगों को कब कोई चेहरा याद रहता है। मैं सिर्फ तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाना चाहता था, इसलिए यहाँ पर लेकर आया कि मेरी बीवी से मिलो। ये वही है जिसका तुम मजाक बना रही थी, और इसे देखो और ख़ुद को। और हाँ, तुम्हारे घर जितने भी रिश्ते वाले आए थे वो सब मैंने ही भेजे थे। मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था कि अगर कोई इनकार करे तो कैसा महसूस होता है, और वो दरवेश भी मेरा ही आदमी था। मुझे तो लगा था कि इसकी बातें सुनकर तुम्हें याद आ जाएगा कि अगर इस हाथ की वजह से सब लोग तुम्हें इनकार कर रहे हैं तो इसकी वजह यही होगी कि तुमने किसी बेकसूर पर हाथ उठाया था। लेकिन तुम तो मेरी तवक्का से भी ज़्यादा मुफाद परस्त हो कि तुम्हें कुछ याद ही नहीं आया। और तुम्हारी बहन की शादी में जब मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया तो मुझे लगा कि तुम मुझे पहचानोगी, लेकिन तुमने फिर से लालची होने का सबूत दिया और हीरे की अंगूठी देखकर पिघल गई और आज मेरे साथ यहाँ तक आ गई। तो देखो अब अपनी औकात कि तुम किस मकाम पर खड़ी हो। जिस लड़के को तुमने गरीब समझकर ठुकरा दिया था, ना वो तब गरीब था और ना ही अब। मेरे पापा इस शहर के मशहूर सियासतदार हैं और इनकी वजह से मुझे हर वक्त सिक्योरिटी गार्ड को साथ रखना पड़ता था और हर वक्त का प्रोटोकॉल लेना पड़ता था, और मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं एक आम आदमी और ये आम इंसान की तरह जीना चाहता था, इसलिए मैंने अपनी शिनाख्त किसी को भी नहीं बताई।
और सबको वही लगने दिया जो वो मेरे बारे में सोच रहे थे। मैंने ये सोच लिया था कि अगर तुमने मेरा प्रपोज़ल कबूल कर लिया तो मैं तुम्हें अपने बारे में सब सच बता दूंगा कि मैं किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। लेकिन तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। ये रानिया ही थी जिसने आगे बढ़कर मेरा साथ दिया, लेकिन तुमने इसका भी मजाक बनवा दिया और मैं भी काफ़ी महीने तक इस कैफियत से बाहर नहीं आया जिसमें तुमने मुझे धकेल दिया था। फिर मैंने ज़िंदगी को नए सिरे से गुजारने का सोचा और रानिया से शादी कर ली। हमने बैरून मुल्क से इकट्ठे अपनी तालीम मुकम्मल की और आज हम खुशगवार ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। जबकि सोचो कि तुम कहाँ पर खड़ी हो। अपने हुस्न पर इतना भी गरूर नहीं करना चाहिए कि इंसान अकेला रह गया और इसका साथ देने वाला कोई ना हो। इसकी बात सुनकर मैं तो हिलकर रह गई थी। इसने अपने घर बुलाकर जिस तरह से मुझे मेरी औकात याद दिलाई थी, मैं बहुत शर्मिंदा होकर इसके घर से निकली थी और मुझे अब एहसास हो रहा था कि इसने सब कुछ ठीक कहा था। मेरे पास अच्छी शक्ल सूरत के सिवा और था ही क्या। मैंने घर आकर अम्मा को कह दिया कि आप जहाँ चाहती हैं मेरी शादी कर दें, फिर गरीब भी हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं, क्योंकि मैं जान गई थी कि अच्छे नसीब शक्लों के मोहताज नहीं होते।